بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر راہیل ولاگ میں خوش آمدید۔ شام کی زیارات کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہے ہمارے زیارات کے سلسلے میں ایک اہم مقام، ایک دربار، ایک محل جسے یزید کا محل کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم دمشق جو کہ شام کا دارالحکومت ہے اس کے وسط میں واقع ہیں، اور یہ دمشق شہر کا ایک چوک ہے جہاں بس کو روکا گیا اور وہاں سے ہم مزید سفر پیدل طے کریں گے جو کہ ہمیں بازار شام اور یزید کے دربار کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ کچھ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دمشق شہر کے وسط میں واقع ہے۔ دمشق میں آج بھی لوگوں کا رہن سہن اور لباس یورپی طرز کا ہے۔ یہاں پر پردے کا نام و نشان نہیں۔ یہ راستے میں کچھ لوگوں نے قہوہ اور بسکٹ کی سبیل لگائی ہوئی تھی جو کہ آنے والے زائرین کو دے رہے تھے۔ یہاں پر بیشتر لوگ سبیل میں قہوہ دیتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ قہوہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کربلا کی جنگ کے بعد اہل بیت کے قافلے کو کربلا سے شام ایک طویل راستے یعنی کہ 1600 کلومیٹر کا تکلیف دہ اور پیدل سفر طے کرایا گیا، اور یہ ہیں وہ گلیاں جہاں نبی زادیوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں اور بے پردہ گھمایا گیا۔ اہل بیت کے قافلے کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے تقرید، تقرید سے موصل، موصل سے تل عمر، تل عمر سے سنجبار، سنجبار سے رابیل، رابیل سے حالب، حالب سے کفل، کفل سے رکا، رکا سے کفر تاب، اور حلب، حلب کے بعد ہمس، ہمس سے ببلک، اور ببلک سے دمشق لایا گیا۔ لیکن ان تمام سفروں میں حلب کو خاص مقام حاصل ہے کیونکہ یہاں پتھر پر حضرت امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا جہاں پر خون کے قطرے جذب ہو گئے اور رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔ یہ شام کے تنگ بازار اور گلیاں ہیں جن سے گزرتے ہوئے ہم یزید کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہیں وہ گلیاں اور یہیں وہ بازار ہیں جہاں سے نبی زادیوں کو گزارا گیا۔ یہ بازار اور گلیاں آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں، انتہائی تنگ۔ بازار اتنے تنگ ہیں کہ بامشکل ایک سے دو افراد ہی گزر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بازار تھوڑے کشادہ تو ضرور ہوئے آبادی کی وجہ سے، مگر آج بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ اسی حالت میں موجود ہیں جیسے اس دور میں تھے۔ راستے میں مختلف قافلے ملے جو کہ بحرین، لبنان، عراق، ایران، انڈیا، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سے آئے ہوئے تھے۔
بازار کا طویل رستہ سفر کرتے ہوئے ہم یزید ملعون کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں مختلف لوگ ملیں گے جو کہ ویل چیئر لے کر ٹھہر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں تو وہ پیسے لے کر ویل چیئر پر ان کو اس مقام تک چھوڑ آتے ہیں جہاں پر جانا ہو، یعنی کہ یزید کا دربار یا بازار شام تک۔ یزید کے دربار کی طرف جاتے ہوئے یہ تنگ گلیاں اور یہ کھنڈرات، یہ جو کھنڈرات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ یزید ابن معاویہ کا دربار اور اس کا گھر تھا۔ یہ کھنڈرات اس کے گھر کے ہیں، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر موجود ہے مگر اس کا نشان نہیں۔ وقت کا کھیل ہے کہ نبی زادے کو مار کر سمجھ رہا تھا کہ قیامت تک نام بنا گیا، مگر حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور اس ملعون کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ ہے یزید ابن معاویہ کا گھر جو کہ آج کھنڈرات میں تبدیل ہے۔ لعنت ہو اس بدبخت پر کہ جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا۔ یزید کے دربار کے اطراف سے ہوتے ہوئے ہم اس کے مرکزی دروازے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ یزید کے دربار کا اندرونی منظر آپ کو دکھا سکیں۔ یہ یزید کے دربار کا جنوب مشرقی دروازہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلیاں تو ہوئیں مگر یہ دربار اور یہ ایریا آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ تصاویر میں شام کا صدر بشار الاسد ہے، جس کی تصاویر آپ کو پورے شام گلی محلوں میں ہر جگہ ملیں گے۔ یہ ہے یزید کا دربار جسے آج مسجد امیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اموی نہایت وسیع و عریض اور تاریخی پن سے منظر میں بہت اہم ہے۔ اس کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے۔ 4000 سال پہلے آتش پرستوں کی عبادت گاہ تھی، بعد میں یونانی آئے، اس کے بعد رومن آ گئے جہاں وہ اپنے بت جیوپیٹر کی عبادت کرتے تھے۔ 17 ہجری میں مسلمانوں نے اس کو فتح کر کے اس کا نام مسجد اموی رکھ دیا۔ اس سے قبل 61 ہجری میں یہ یزید کا دربار تھی جس کا مجموعی رقبہ 15,000 مربع میٹر تھا۔
اے زیر زمین صاحب تخت و علم و تاج، جو صاحب نوعیت و نشان نہیں ان کے آج۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے اور ہم اب آپ کو یزید کے دربار کے اندر لے جائیں گے۔ یہ دربار کے وسط میں واقع ایک صحن ہے جو کہ آج بھی اپنے اسی حالت میں موجود ہے۔ یہاں ہر سال بہت سے سیاح اور زائرین آتے ہیں۔ یہ دربار کا اندرونی مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور آئیے آپ کو دربار کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ اہل بیت کو دربار میں داخل کیا گیا اور لکڑی کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، اور سامنے یزید اپنے تخت پر موجود تھا، اور کہا یہ کنیزوں کے گھیرے میں کون مغرور عورت کھڑی ہے؟ بتایا گیا یہ زینب بنت علی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہے۔ درباریوں نے اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیز نے کہا کہ شرم کرو کہ یہ نبی کی نواسی ہے، اور تم بے شرموں کی طرح اٹھ کر دیکھ رہے ہو۔ یزید نے دربار کا جائزہ لیا۔ وزراء، امراء، یہودی اور عیسائیوں کے عالم موجود تھے، تو یزید نے سورہ آل عمران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے اللہ چاہے ذلت دے۔ یہ ہے وہ لکڑی کا کٹہرا جہاں اہل بیت کو ٹھہرایا گیا، اور یہ سامنے اوپر موجود یزید کا تخت تھا۔ یزید کے سامنے اہل بیت کو ٹھہرایا گیا۔ ان آیات کا سننا تھا کہ بی بی زینب نے حضرت علی کے لہجے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ خدا کی آیت کو اپنے لیے استعمال مت کرو۔ اس کے بعد بی بی زینب نے اپنا تاریخ ساز اور سحر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا۔ بی بی نے فرمایا، ساری تعریف اللہ کی ہے، میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا خاندان تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ جیسے خطبہ کا آغاز ہوا، دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ بی بی نے فرمایا، ہاں برا انجام ہو ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کی تکذیب کریں اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں اس لیے مہلت دی، بلکہ یہ کہ گناہ بڑھتے جائیں تاکہ ان کا عذاب زیادہ دردناک ہو۔ کیا یزید تو سمجھتا ہے کہ تیری حکومت اور تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی جا پناہ نہیں؟ اور تو نے ہمیں در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا۔ ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہمیں شہر بشہر پھرایا گیا، لوگوں نے دیکھا ہمارے سروں پر چادر نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ تم سے اور توقع بھی کیا کی جاتی، جس کا گوشت پوشت ہمارے بزرگوں کے خون پی کر بنا ہے۔ تو کیوں نہ جلدی کرتا ہماری شہادت میں، کیونکہ تیری بری نظر ہمارے خاندان پر لگی ہوئی تھی۔ یہ تو جان لے کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے۔ یزید، تو ہمیں ڈراتا ہے۔ قسم اس خدا کی جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، قسم اس خدا کی جس نے ہمیں قرآن سے سرفراز کیا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا، اور کسی کو نہ بتلا سکے گا کہ اہل بیت کو قتل کیوں کرایا۔ یزید کو اپنا تخت الٹتا دکھائی دیا تو اس نے اذان شروع کرا دی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بی بی نے فرمایا، اے یزید دیکھ آج کس کے جد کا نام آ رہا ہے، تیرے کہ میرے؟ 700 کا مجمع شرم سے سر جھک گیا۔ رسی سے گردنیں چھل رہی تھی مگر پھر بھی شکر خدا کر رہے تھے۔ بیٹھے ہوئے سب دربار میں چھوٹے بڑے تھے، کھڑے سامنے سادات تھے۔
یزید نے بی بی کے سامنے حضرت امام حسین کے دندان پر چھڑی ماری، شہزادی کو جلال آیا اور لہجہ علی میں فرمایا، کیوں یزید تمام راستے بند کر دیے اور خاندان نبوت کو پھرا کر کیا سمجھتا ہے کہ تو عزت دار بن گیا؟ یہ تیری غلط فہمی ہے۔ ٹھہر یزید ٹھہر، 2 سانسیں لے اور لے، اے ہمارے آزاد کیے ہو کے جائے ہوئے، یہی عدل ہے جو تو کر رہا ہے کہ تیری تو عورتیں اور کنیزیں میں پردے میں ہو اور نبی زادیاں سر برہنہ شہر سے دوسرے شہر لایا جائے؟ مگر ہاں، جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، ان سے اور امید ہی کیا کی جاتی ہے؟ یزید تو کس ڈٹھائی سے کہہ رہا ہے کہ آج تیرے جد زندہ ہوتے تو تجھے شاباشی دیتے، اور جس چھڑی سے تو بے ادبی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے، اور اسی ہونٹوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ گستاخ، اپنی چھڑی پیچھے کر، بہت جلد تیرا شیرازہ بکھر جائے گا، اور ظالموں پر خدا کی لعنت۔ اور یہ کہتے ہوئے بی بی نے اپنا خطبہ ختم کیا اور یزید نے بی بی کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا۔ یزید کا دربار اندرونی حصے میں کافی زیادہ بڑا ہے، اور یہاں پر اب مسجد اموی ہے، اور یہاں پر اب اذان دے کر نماز پڑھائی جاتی ہے۔ یہ میرے پیچھے دربار کے وسط میں ایک مقبرہ ہے جس کے نیچے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے، اور یہ یزید کے دربار سے بہت عرصہ پہلے، کئی ہزار سال پہلے دفن ہے۔ یہ ہے وہ لکڑی کا کٹہرا جہاں سادات اور حضرت بی بی زینب کو ٹھہرایا گیا اور بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ چھتیں اور برآمدوں کے اندرونی مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دربار کے باہر برآمدوں میں ایک منجنیق کی دربار کے بیرونی حصے میں ایک دربار موجود ہے جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زین العابدین بیٹھا کرتے تھے۔ اسے رؤوس امام حسین کہا جاتا ہے۔ جہاں پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا۔ سلام ہو آپ پر امام حسین، جنہوں نے اپنا سر کٹا کر اپنے نانا کا دین بچا لیا۔ اگر آپ بھی ان زیارات پر آنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہیں جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس جگہ سے متعلق بھی ایک معجزہ منسلک ہے۔